تو چلیے آج ہم تاریخ کے ایک انتہائی اہم موڑ کا جائزہ لیتے ہیں۔ بات ہے نبوت کے 14ویں سال کی اور مقام ہے مکہ۔ عقبہ ثانیہ کی بیعت کے بعد مسلمانوں پر قریش کے منظم مظالم اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ اب اگر ہم اسے ایک جدید تاریخ دان کی نظر سے دیکھیں نا تو یہ ہجرت محض جان بچا کر بھاگنا ہرگز نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک پوری کمیونٹی اور ایک نظریے کو محفوظ رکھنے کا انتہائی اسٹریٹجک اور سوچا سمجھا فیصلہ تھا۔ اب ذرا اس بنیادی سوال پر غور کریں، کیا ہوتا ہے جب اپنے ایمان، اپنے عقیدے پر قائم رہنے کی قیمت اپنا سب کچھ چھوڑ دینا ہو، اپنا گھر، اپنا مال، اپنے پیارے، سب کچھ؟ اسی سوال کے جواب میں دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کی اجازت دینے کی اصل اہمیت چھپی ہے۔ یہ کوئی فرار نہیں تھا، بلکہ اپنے وجود اور اصولوں کو بچانے کی ایک عظیم کوشش تھی۔ اور دیکھیں، یہ تاریخی واقعات صرف کتابوں کے صفحات یا خشک اعداد و شمار نہیں ہیں، ان کے پیچھے دل دہلا دینے والی انفرادی قربانیاں ہیں۔ ذرا تصور کریں، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کو ان کے شوہر اور ننھے بچے سے زبردستی جدا کر دیا گیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، جنہوں نے زندگی بھر کی کمائی پل بھر میں چھوڑ دی کیونکہ مکہ والوں نے ان کا سارا مال چھین لیا۔ حضرت ہشام بن العاص رضی اللہ عنہ کو قید کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور حضرت عیاش رضی اللہ عنہ کو تو مدینہ پہنچنے کے بعد دھوکے سے واپس لا کر زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ یہ تھی وہ بھاری قیمت جو ایمان کے لیے ادا کی گئی۔ اور بالکل یہیں سے ایک ایسا بے مثال سماجی معاہدہ وجود میں آیا جس کی تاریخ میں کوئی اور نظیر نہیں ملتی۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے مکہ چھوڑا، وہ تاریخ میں مہاجرین کہلائے، اور مدینہ کے وہ عظیم لوگ جنہوں نے اپنے دروازے، اپنے گھر اور اپنے دل ان کے لیے کھول دیے اور تاریخی بھائی چارے کی مثال قائم کی، انہیں انصار کا نام دیا گیا۔ اب اگر ہم اس صورتحال کا موازنہ کریں تو دو شہروں کے درمیان ایک بڑا واضح اور حیران کن فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف مدینہ تھا جو تیزی سے اتحاد، بھائی چارے اور ایک بالکل نئی سماجی طاقت کا مرکز بنتا جا رہا تھا، اور دوسری طرف مکہ، جہاں مسلمانوں کے خالی گھر ایک عجیب سی خوفناک خاموشی کا منظر پیش کر رہے تھے۔ وہاں کشیدگی مسلسل بڑھ رہی تھی اور اقتدار کا ایک گہرا خلا پیدا ہو چکا تھا۔ تو ایسے میں ایک اہم بات جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اکثریت ہجرت کر چکی تھی تو مکہ میں رکا کون تھا؟ مکہ میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور وہ چند کمزور اور بے بس مسلمان رہ گئے تھے جو قید تھے یا سفر کے قابل نہیں تھے۔ قیادت اپنے لوگوں کو پہلے محفوظ مقام پر بھیج چکی تھی اور خود حکم خداوندی یعنی وحی الہی کے انتظار میں ڈٹی ہوئی تھی۔ اب ظاہر ہے طاقت کے اس تیزی سے بدلتے ہوئے توازن نے قریش کی نیندیں اڑا دیں۔ صفر کے مہینے کے آخر میں انہیں اپنے وجود اور اپنے نظام کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ محسوس ہونے لگا، اور پھر انہوں نے دارالندوہ کے مقام پر ایک ہنگامی اور سچ پوچھیں تو ایک انتہائی تارک اجلاس طلب کر لیا۔ یہ کوئی عام مشاورت نہیں تھی۔ اس تاریک اجلاس میں قریش کے تمام بڑے اور سب سے زیادہ بااثر سردار جمع تھے۔ بنو مخزوم کی طرف سے ابو جہل، بنو امیہ سے ابو سفیان اور بنو جمع سے امیہ بن خلف۔ اور حیرت انگیز طور پر اس پوری محفل کی صدارت ایک پراسرار، انتہائی تجربہ کار بوڑھا شخص کر رہا تھا جو نجد سے آیا تھا، جسے شیخ نجدی کہا گیا۔ ان سب کا ایجنڈا صرف اور صرف ایک تھا، اس ابھرتی ہوئی تحریک کا مکمل اور حتمی خاتمہ۔ اگر ہم ان کی اس سازش کے مراحل کا جائزہ لیں تو ان کی سوچ کا انداز بڑا خوفناک تھا۔ پہلے تجویز آئی کہ کیوں نہ انہیں تاحیات زنجیروں میں قید کر دیا جائے، لیکن بغاوت یا چھوڑوا لیے جانے کے ڈر سے یہ خیال مسترد ہو گیا۔ پھر بات ہوئی مکمل جلاوطنی کی، اسے بھی رد کر دیا گیا کہ کہیں یہ باہر جا کر زیادہ طاقتور نہ ہو جائیں، اور بالآخر ابو جہل نے اجتماعی قتل کا ایک انتہائی سفاک منصوبہ پیش کیا جسے سنتے ہی سب نے فوراً منظور کر لیا۔ ابو جہل کی اس حکمت عملی کی سفاکی اور سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کی چالاکی دراصل یہ تھی کہ ہر قبیلے سے ایک ماہر تلوار باز چنا جائے اور وہ سب مل کر بے وقت حملہ کریں۔ اس طرح کیا ہوگا؟ قتل کا الزام کسی ایک پر نہیں بلکہ تمام قبائل پر یکساں تقسیم ہو جائے گا، اور بنو ہاشم کے لیے تمام قبائل سے بے وقت جنگ کرنا تو ناممکن ہوگا، تو وہ مجبوراً خون بہا یعنی دیت قبول کر لیں گے۔ بظاہر یہ ایک ایسا ماسٹر پلان تھا جس میں کوئی خامی نظر نہیں آ رہی تھی۔
لیکن جیسے ہی یہ سازش اپنے بالکل آخری اور فیصلہ کن مرحلے پر پہنچی، عین اسی وقت الہی مدد آ گئی۔ تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس پورے خوفناک منصوبے سے آگاہ کر دیا، اور نہ صرف آگاہ کیا بلکہ بالکل اسی وقت انہیں مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا حتمی حکم بھی مل گیا، جس نے قریش کی اس پوری بساط کو ہی الٹ کر رکھ دیا۔ تو اس سب سے ہم آج کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دراصل اس پوری تاریخ کا ہمارے آج کے جدید دور کے لیے ایک بہت گہرا اور لازوال سبق ہے۔ حقیقی لچک اور طاقت خوف کے نہ ہونے میں نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ اس بات میں ہے کہ منظم جبر، مخالفت اور سازشوں کے باوجود ہم اپنے اعلیٰ اصولوں پر کتنا ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہی وہ سچائی اور استقامت ہے جو آخرکار ہر تاریک سازش کو شکست دے دیتی ہے، اور ایک بہتر زندگی کے لیے آج بھی ہمیں انہی اصولوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس وضاحتی پروگرام کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ اس تاریخی واقعے کی گہرائیوں کو سمجھنے میں بھرپور مدد ملی ہوگی۔ اسلامی تاریخ کے ایسے ہی مزید معلوماتی، دلچسپ اور فکر انگیز واقعات جاننے کے لیے دارالحکمہ چینل کی دیگر پیشکش ضرور دیکھیں۔ علم اور تاریخ کے اس شاندار سفر میں یوں ہی جڑے رہیں۔